نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور دعا کرتا ہے انسان. یدعو کس سے؟ دعا سے. اس کا مطلب اور کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. انسان بالشر شر برائی کی. دعاءہ جیسا دعا کرنا اس کا. بالخیر خیر بھلائی کی. عموماً دعا خیر کی جاتی ہے لیکن اکثر انسان دعا کے بجائے اپنے لیے بد دعا بھی کرتا ہے. ہوتا ہے نا سب. کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وکانا وجہ یہ ہے. وکانا وجہ کیا ہے؟ اور ہے انسان عجولا جلد باز. یہ جلد بازی ہے. انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے اور بہت کچھ کہلوا دیتی ہے. اور میں اور آپ واقعی بہت جلد باز ہیں. صبر نہیں ہے. ایسا کیوں ہو گیا؟ ہم لوگ صبر نہیں کرتے ہے نا. آبجیکشن ہو جاتا ہے فوراً. صبر کرنا چاہیے. صبر بہت ضروری ہے. تو انجام سے غافل اپنی جلد بازی کی وجہ سے ایسی دعا کر بیٹھتے ہیں. انسان بڑا جلد باز ہے. اس کا ٹاپک لکھیے. انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے اس لیے اسے جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے. یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اکثر صبر اور حوصلہ سے محروم لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں. اکثر انسان دعائیں کرتا رہتا ہے ان چیزوں کی جو اللہ نے روکی ہوتی ہیں حکمت کی بنا پر، مگر انسان اپنی خواہشات کے آگے مغلوب ہو کر وہ مانگتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. انجام کے لحاظ سے وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مثلا کسی کے بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا ہے نا. وہ جلد باز ہو جاتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ مجھے بیٹا چاہیے. وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے یہی دعا کرتا ہے. یا بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، وہ جلد باز ہوتا ہے. کیوں سب کو اللہ دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ میری اولاد کیوں نہیں ہے؟ یہ جلد بازی کرتا ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے اگر کوئی چیز روکی ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے تو بہتر ہی ہوگا. یہ وہی جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے. یاد ہے سورہ کہف؟ حضرت خضر نے ایک بچے کو مار ڈالا. کہا کیوں مارا بچے کو؟ کیوں؟ کیا کہا؟ یہ اپنے ماں باپ کے لیے آگے جا کر نافرمان اولاد ہوگا. تو یہ ان کو اللہ کی طرف سے علم تھا لیکن ہمارے پاس نہیں ہے نا یہ علم، تو ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں. ہم شکایت کرتے ہیں، ہم روتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہیں اولاد دے رہا اللہ. یا اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، وہ بیٹا مجھ سے کیوں لے لیا. یا میرے پاس بیٹی تھی، وہ بیٹی کیوں چلی گئی اس دنیا سے. ہم لوگ اکثر اللہ کے سامنے روتے ہیں. آج وہ ہوتا تو اتنا بڑا ہوتا، آج میری بیٹی ہوتی تو آج میں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوتی. ہم اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ بہتر جانتا ہے. نہ جانے اس کے ساتھ کتنا غلط ہونے والا تھا جو اللہ نے اس کو بچا لیا اور اپنی حفاظت میں لے لیا. اللہ سب کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے. اللہ نے اگر ایسا فیصلہ کر دیا تو کیا کہیں؟ الحمدللہ، اللہ میں راضی، تیری حکمت، تیری مصلحت، تیرا فیصلہ، الحمدللہ. اور اس میں کیا ہے؟ سکون ہے. اور اگر انسان یہ نہ کرے صبر تو پھر کیا؟ بے چین، اضطراب، ڈپریشن، انزائٹی، جینا مشکل، روگ زندگی. ایک ایسا روگ بن جائے گی زندگی کہ بس کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا. لیکن انسان اگر اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جائے، الحمدللہ میرا رب بہترین فیصلے کرنے والا ہے. بہت زبردست بات اس میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے. تو انسان اکثر بعض اوقات اپنی خواہشات کے ہاتھوں کسی چیز کا نہ ہونے کو مسئلہ بنا لیتا ہے. ایک غم کو پالتا ہے، اس غم کو اپنی زندگی پر
سوار کر لیتا ہے. یاد رکھیں کہ دعائیں مانگنا منع نہیں ہے. جیسے اگر آپ کے اولاد نہیں ہے تو آپ یہ کہیں کہ چلیں جی اللہ کا فیصلہ، دعائیں نہ مانگو. نہیں، دعائیں مانگیں، آپ خیر کی مانگیں. اللہ اولاد دینا لیکن خیر والی دینا، اچھے نصیب کی دینا. یا اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو میرے لیے غم بن جائے، ذلت کا باعث بن جائے. دعائیں مانگیں. تو دعا مانگنے کی اجازت ہے، لیکن شکوے شکایت کی نہیں. ہر چیز کو طلب کریں لیکن خیر کے ساتھ طلب کریں. مال نہیں ہے، لوگ مال کا رونا روتے رہتے ہیں، کرائے کے گھر میں کب تک زندگی گزاروں، میرے پاس تو بڑا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، میری تو پوری زندگی تنگ دستی میں گزر گئی، میرے تو کتنے خواب تھے، سارے خواب میرے چکنا چور ہو گئے. ایسے شکوے شکایت نہ کریں، صبر کریں اور دعا کریں. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے، دنیا سے نہ مانگے. دنیا کے آگے رونا نہ ڈالیں، اللہ کے آگے روئیں. کیونکہ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. سارے خزانے کس کے ہاتھ میں؟ چاہے وہ اولاد ہو، مال و دولت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، خوشیاں ہو، خوشحالیاں ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر ہم دنیا کے آگے کیوں روئیں؟ تو زندگی بھی مانگے، صحت بھی مانگے، سب کچھ مانگے، لیکن خیر والا مانگے. گھر بھی مانگے، مال بھی مانگے، لیکن خیر والا مانگے. اللہ خیر کے ساتھ عطا فرمان. تو انسان یہ نہ کرے کہ کسی چیز کے نہ ہونے پر غم کھا کر بیٹھ جائے، نہ موجودہ نعمتوں کے غم میں موجودہ نعمتوں کو بھول جائے. یعنی کہ جو نعمتیں ہیں ان کو اگنور کر دیں. ایسا نہ کرو. لیکن لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، بس اٹھتے بیٹھتے ایک ہی چیز کی فکر اور غم میں خود کو بھلاتے رہتے ہیں. میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، نہ موجودہ چیز کے لیے جلد بازی کرتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اور اس جلد بازی کی وجہ سے اکثر اپنے لیے خیر کے بجائے شر مانگ لیتا ہے. ہم جانتے ہیں وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، ہم نے اس لیے اس کو روکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو چاہیے. اور اکثر انسان کیا کرتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ ان کے بچوں کو بہت تنگ کریں، کیا مصیبت پڑی ہے نا، میرا تو رات کو سونا ہی اب مشکل ہو گیا، یا کیا مصیبت ہے، یہ بیماری ہے کہ جان چھوڑتی ہی نہیں، اس سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں. استغفر اللہ. اس طرح کے بڑے بڑے جملے کہہ دینا. تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ نے کوئی چیز دور کی ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے. بعض اوقات ہم اکتاہٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن نعمتوں میں کوئی خاص خوبیاں نظر ہی نہیں آتی. گھر ہے چھوٹا ہے، اچھے بھلے ہیں، لیکن بہت زیادہ خوبصورت کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اتنی خوبصورت ہے. آنکھیں ہیں، چھوٹی کیوں ہیں؟ اس کی تو اتنی بڑی ہیں. میری ناک موٹی کیوں ہے؟ اس کی تو اتنی پتلی ہے. یعنی ہے سب کچھ لیکن کیا؟ پھر بھی شکوہ. تو کیا کریں؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو ان چیزوں سے محروم ہیں. بعض اوقات غصے میں زبان سے بددعائیں بھی نکل جاتی ہیں. جیسے اکثر خواتین کو جب غصہ آتا ہے تو چیخنے اور چلانے لگتی ہیں. کیا کہتی ہیں، کون کون سے جملے کہتی ہیں کہ وہ کہنے کو بھی دل نہیں چاہتا. تو اس وقت غصے کے وقت پر اپنے آپ پر خاص قابو رکھنا ہے. ویسے تو انسان جلد باز ہے، لیکن غصے کے وقت اس کی اسپیڈ اور بڑھ جاتی ہے، اس کی زبان کی اسپیڈ اور بڑھ جاتی ہے، اس کے معاملات اور زیادہ تیزی سے خراب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ ساری کیفیات کیا بتایا؟ عجولن، جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اسی طرح آپ جانتی ہیں، ہمیں پیچھے پڑا کہ قوموں نے پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے کیا کہا؟ عذاب منگا لیا. جلد باز قومیں تھی. جیسے سورہ معارج کے شروع میں آتا ہے، مانگنے والے نے بھی کیا مانگا، واقع ہونے والا، یعنی کہ عذاب مانگا. مانگنے والے نے بھی کیا مانگا، کتنا بدنصیب ہے مانگنے والا. اسی طرح سورہ انفال 32 میں آتا ہے، اللہ اگر یہ قرآن، یہ نبی سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما. اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے عذاب دے، ورنہ تجھے عذاب دے. اپنے لیے عذاب منگا لیا، یا تو ہم ختم ہو جائیں، یا تو میں مر جاؤں، یا تو پھر یہ مر جائے. خود مر گیا، اپنے لیے بددعا لے لی، اپنے لیے بددعا کر کے گئے جلد بازی کی بنا پر. تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر جب فائٹ ہوتی ہے نا کسی سے، تو ہم کہتے ہیں اچھا میں جھوٹی تو مجھ پر لعنت، تو جھوٹی تو تجھ پہ لعنت، تو غلط تو میرے ساتھ برا ہو، تو غلط تو تیرے ساتھ برا ہو. یعنی اتنے بڑے بڑے جملے، اپنے لیے بھی برا، سامنے والے کے لیے بھی برا. استغفر اللہ. ہو تو کیا کرنا ہے، ایسے جملوں سے ہمیں بچنا ہے.
ایسی باتوں سے ہمیں بچنا ہے. اور ایسی باتوں سے کون بچ سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو جانتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عجولاً، جلد باز ہے، صبر نہیں کرتا، اپنے لیے ہی بد دعائیں کرنے لگتا ہے، اپنے لیے ہی کھانا خراب کرتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں اکثر لوگوں کی جو ناشکریوں پر ہوتی ہیں، کہ مثال کے طور پہ شوہروں سے زیادہ ناشکریاں ہوتی ہیں، تم نے دیا ہی کیا مجھے، تمہارے ساتھ میری زندگی خراب ہو گئی، میں تو مر ہی جاتی، اس طرح کی باتیں. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا، ابن عباس کہتے ہیں انسان صبر نہیں کرتا، اسے دکھ پر نہ قرار ہوتا ہے نہ سکھ پر قرار، وہ ہر چیز سے اکتا جاتا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے. خوشی میں بھی قرار نہیں، غم میں بھی قرار نہیں. حدیث میں آتا ہے اپنی جان و مال کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قبولیت کی گھڑی میں ایسا کلمہ زبان سے نکل جائے تو انسان بعد میں بیٹھ کر پچھتائے. ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا، مثالیں ہیں کئی لوگوں کی. یہ کہتے ہیں ہر وقت زبان سے کیا کریں، اچھی بات نکالیں. تو لیسن کیا ہے 11 کا، جن کے اندر صبر حوصلہ نہیں ہوتا وہ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، ایسی کیفیت میں زبان سے غلط جملے نکال دیتے ہیں. انسان صبر نہیں کرتا، اسے دکھ پر قرار ہوتا ہے نہ سکھ پر، وہ ہر چیز سے اکتا جاتا ہے، اس لیے جلد بازی کرتا ہے. آیت نمبر 12 دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا اللیل والنہارا، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو آیتین، دو نشانیاں. تسنیہ کا صیغہ ہے فمحونا، تو مٹا دی ہم نے، میم ہا واو اس کا روٹ ہے فمحونا کا یعنی مٹانا. ماہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے، کفر و شرک کو مٹانے والا. آیت اللیلی، نشانی رات کی. جعلنا، اور بنائی ہم نے، آیت النہاری، نشانی دن کی. یعنی رات کی نشانی چاند کم ہوتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے فمحونا. اسی طرح آیت النہاری، نشانی دن کی یعنی سورج کی. مبصرۃ لتبتغوا، روشن تاکہ تم تلاش کرو. مبصرہ، بصرہ سے، باسواد را اس کا روٹ ہے. مبصر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والے کو، دکھانے والے کو. آنکھوں میں جب روشنی ہوتی ہے تو ہی انسان دیکھتا ہے نا. لتبتغوا، کہ تم تلاش کرو. فضلاً، کیا؟ فضل. فضل کا مطلب ہوتا ہے حد سے زائد، زیادہ، فضیلت، فاضل اسی سے ہے. من ربکم، اپنے رب کا. تو ربکم کا لفظ بتاتا ہے خواہ کتنی بھی تم کوشش کرو مگر رب کے اذن سے ہی ملے گا. رب کو نہ بھولو. تم تلاش کر رہے ہو رزق، محنتیں کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ کے اذن سے ملے گی. اس لیے ربکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے. عدد السنینا، گنتی. گنتی کیا ہے؟ نمبر کی بات ہو رہی ہے. سنینا، سالوں کی. والحساب، اور حساب. حساب کے نیچے کیا آئے گا؟ مائنس، پلس، ملٹیپلائی، ڈیوائڈ، جمع تفریق وغیرہ. ٹھیک ہے. وکلا، اور ہر شیئن چیز کو، فصلناہ، کھول کر بیان کیا ہم نے. فصل سے جدا کرنا، الگ الگ کرنا، اسی سے تفصیل ہے، یعنی ایک ایک بات کو کھول کر تفصیل سے بیان کرنا. تفصیلا، کھول کر بیان کرنا. آیت نمبر 12. اب دیکھیں بات کیا آ رہی ہے. پہلے رات اور دن میں نشانیاں ہیں، ٹاپک رات کی بات آ رہی ہے. رات کیا ہے؟ پہلے رات کا ذکر ہے پھر دن کا ذکر ہے. کیوں؟ اسلامی کیلنڈر میں رات کا پہلے ذکر ہوتا ہے، رات پہلے اور دن بعد میں. تو مشکلات پہلے اور آسانیاں بعد میں. ان مع العسر یسرا، عسر میں یسر کو تلاش کرو، پریشانی میں آسانی کو تلاش کرو. رات میں تہجد پڑھو، دن میں مشکلات تھی نا، رات میں تہجد پڑھو، آسانیاں تلاش کرو. آسانی ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ پھر روشنی تک پہنچنے کے لیے رات کے اندھیرے سے گزرنا لازم ہے. ہم چاہتے ہیں نا روشنیوں تک پہنچے، تو رات کا اندھیرا تو گزارنا پڑے گا. گھبرائیں مت. اور آپ جانتی ہیں کہ انسان بھی 3 اندھیروں سے نکل کر آتا ہے روشنی کی طرف. ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے، پھر وہ آتا ہے روشنی کی طرف یعنی کہ دنیا کی طرف. اسی طرح رات کی جو اہمیت یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ رات تو زندگی میں ہوتی ہے لیکن صبح بھی آتی ہے. یہ یاد رکھیں. صبح کو اگر آپ چاہتی ہیں کہ بہترین صبح ملے تو رات کو بہترین گزارنا پڑے گا. رات کو بہترین گزارنے میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جلدی سونا اور پھر
تہجد کے وقت اٹھ جانا. ہم کیا کرتے ہیں؟ تھک ہار کے 2 بجے سوتے ہیں، فجر بھی مشکل سے ہی حاصل کر پاتے ہیں. یعنی رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام اور سکون حاصل کرو اور تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے. اس لیے نا رات اور دن کو روشن بنایا تاکہ رزق تلاش کرو. کسب معاش کے ذریعے سے تم اب رب کا فضل تلاش کرو. دن اور رات ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے. ہر چیز کی کوشش انسان کرتا ہے مگر دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ. یہ فضل اللہ کا دیا ہوا ہے کہ انسان وہ ہر چیز پر فضیلت حاصل کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات. تو وہ نباتات، حیوانات وغیرہ پر فضیلت حاصل کرتا ہے. یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. رات اور دن کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہینوں اور برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو. اس حساب کے بھی بے شمار فائدے ہیں، خاص طور پر معاملات. دینی معاملات میں کیلنڈر کو سامنے رکھنا ضروری ہے. مثلا محرم یا رمضان شروع ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو ہم اس کی فضیلت کیسے حاصل کریں گے؟ نہیں حاصل کر سکیں گے نا. اور خاص طور پہ ایسے ملک میں جہاں پہ ان مہینوں کی کوئی حرمت نہ، اس کا خیال نہ احترام، تو کیلنڈر تو ضروری ہے. اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر یہ بھی انسانوں کی ترقی کے لیے دیے ہیں کہ ہم ایام 20 کے بھی روزے رکھ سکیں، عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کو بھی حاصل کر سکیں. پھر آپ کو پتہ ہے پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کرنا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم جان سکیں. تو یہ کیا ہے؟ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. کیلنڈر کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، پتہ ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کامیابی کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں. اوقات کا حساب عبادات کے لیے بھی بہت ضروری ہے. سورج سے ہم فجر کا وقت معلوم کرنا ہوتا ہے، اس کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھنی ہے. زوال ہو گیا یا نہیں ہو گیا کیونکہ ہمیں ظہر پڑھنی ہے. ڈھل گیا یا نہیں کیونکہ ہمیں عصر پڑھنی ہے. غروب ہو گیا یا نہیں کیونکہ ہمیں مغرب پڑھنی ہے. رات گہری ہو گئی تو عشاء پڑھنی ہے. کیا ہے یہ سب؟ اللہ کی سہولیات جو ہم کو دی ہے اللہ نے. یہ سہولت دی اللہ نے ہمیں کہ ہم اوقات معلوم کر سکیں، عبادات، دنوں کے بارے میں، گنتیوں کے بارے میں. ہر چیز سے مراد دین اور دنیا کی ضروری باتیں کہ اللہ رب العالمین نے جن کو ایک دم کھول کے رکھ دیا، واضح بیان کر دیا تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، اپنی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے، آخرت کی بھی فکر کرے، اس کی بھی تیاری کرے. تو قرآن کیا ہے؟ سارے علوم کا مجموعہ ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن ہمیں کیا کیا دے رہا ہے؟ اوقات تک دے رہا ہے، دن بھی دے رہا ہے، ٹائمنگ بھی دے رہا ہے، ہر چیز بتا رہا ہے ہمیں. سبحان اللہ، کتنے خزانے ہیں اس قرآن کے. جتنا وقت اس کو دیں گے، اس کو پڑھیں گے، ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، علم ملے گا، زندگی گزارنے کے طریقے پتہ چلیں گے. تو اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یاد رکھو دن اور رات کیا ہے تمہارے لیے؟ نشانیاں ہیں. یہ دن اور رات نشانیاں ہیں اللہ کی، اور یہ تمہارے لیے سہولت ہے، ان سے تم فائدہ اٹھانے والے ہو. تو دن بھی بدل جاتا ہے اور رات بھی ڈھل جاتی ہے. اسی طرح اچھے اور برے دن بھی آتے جاتے ہیں، یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے. اچھے اور برے دن بھی آتے ہی جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. تو لیسن لکھ لیجئے. رات اور دن میں بے شمار سبق ہیں، فائدے ہیں. روشنی تک پہنچنے کے لیے رات کے اندھیرے سے گزرنا لازمی ہے. تمام تر حالات کے لیے بہترین رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے جس میں واضح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، قرآن سے جڑ کے رہنا ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا سکیں. آیت دیکھیں 13 اور 14، بہت اہم آیت ہے. اللہ اور ہر انسان کو الزمناہ لازم کر دیا ہم نے اس کو. اچھا، الزمناہ الزام بھی اسی سے، کسی پر کچھ چپکا دینا. بہت اہم آیت ہے، دیکھیں فوکس کریں. کسی پر کوئی چیز چپکا دینا، لازم کر دینا. الزمناہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہر انسان کو لازم کر دیا ہم نے اس کو طائرہ، شگون اس کا، تا یا را اس کا روح ہے،
طائر کس کو کہتے ہیں؟ اڑنے کو، پرندے کو. پرندہ جو فضا میں اڑتا ہے اس کو کہتے ہیں طائرہ. ہر پر والا جانور پرندہ نہیں ہوتا. جیسے مرغی، اس کے بھی تو پر ہے نا، لیکن وہ اڑ تو نہیں سکتا نا فضا میں. جو فضا میں اڑتا ہے نا اس کو طائرہ کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ پرندہ جو فضا میں اڑتا ہے. ہر انسان کا پرندہ اس کی گردن میں ہے. فی عنقہ، فی عنقہ اس کی گردن میں. عنقن کے معنی کیا ہے؟ گردن. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کی گردن میں اعمال کا پرندہ. مقصد یہ ہے وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن کتابًا یلقاہ ایک کتاب وہ پائے گا اسے منشورا نشر کیا ہوا کھلا ہوا. نشر کا مطلب کیا ہوا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پھیلا دینا، کسی بات کو نشر کر دینا. جیسے فلاں بات نشر کر دی. اب بتایا جا رہا ہے یہاں پہ اعمال کو پرندہ کہا گیا کہ جب ہم کوئی لفظ منہ سے نکالتے ہیں تو وہ اڑ جاتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے. ہم اسے پکڑ نہیں سکتے. کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ پرندے کی طرح ہماری پہنچ سے باہر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. واپس نہیں لا سکتے. اس لیے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے بولو، پہلے تولو پھر بولو. سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ. عمل کرنے کے بعد عمل انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وقت چلا جاتا ہے. اب وقت نکل گیا، جو غلطی کرنی تھی نا وہ کر دی، وہ مسٹیک ہو چکی ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے. اب یہاں پہ طائرہ فی عنقہ کا لفظ آیا ہے. عربوں کے یہاں پرندے استعمال ہوتے تھے شگون لینے میں. یہاں پہ شگون اس کی میننگ کی ہے نا، تو اس کے بارے میں بتانا ہے. تو عربوں کے یہاں پرندے استعمال ہوتے تھے شگون لینے میں. کیسے؟ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ پرندہ چھوڑتے. دائیں طرف جاتا اچھا شگون ہے، یہ کام کرنا چاہیے. بائیں طرف اڑتا برا شگون ہے، یہ کام چھوڑ دو. یہ شگون لیتے تھے یہ لوگ. آج بھی لوگ پرندوں سے شگون لیتے ہیں. کیسے آپ بتائیں گی؟ ہاں کبھی کرواتے ہیں نا. اسی جی اسی طرح کوا بول رہا ہے لو جی آج مہمان آئیں گے، اور اسی طرح کسی کے گھر الو آگے بیٹھ جائے وہ پریشان ہو جاتی ہے. رحم کرے یہ کیوں آگے، یعنی کہ اس کو نحوست کہا جاتا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جبکہ، بلکہ اللہ کے نبی نے ڈیفائن کر دیا، ایک دم واضح کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن کیا لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوتا ہے. تو پرندوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پرندوں سے کیا شگون لیتے ہیں لوگ، اچھے کا بھی اور برے کا بھی. پرندوں سے لوگ آج تک شگون لیتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں بد قسمت ہیں. فرمایا خوش قسمتی بد قسمتی انسان کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال. استغفر اللہ. جیسا ہم کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ ویسا ہوتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے نا، کچھ گڑبڑ کی ہے ہم نے، جو ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، استغفر اللہ، ہم یہ نہیں دیکھتے. نہیں میں تو ایک دم ٹھیک ہوں، میں تو ہمیشہ صحیح بولتی ہوں. تو اس کے اعمال، اس کے کردار میں کیا گڑبڑ ہے یہ دیکھنا چاہیے. کہتے ہیں ہر چیز تو میرے گلے میں پڑ گئی. ہم لوگ اکثر یہ محاورہ کہتے ہیں نا، یہ چیز تو میرے گلے ہی پڑ گئی ہے نا، جان ہی نہیں چھٹ رہی ہے اس سے. ہر انسان کا پرندہ اس کے گلے میں پڑ گیا. یہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے گلوں میں ہمارے اعمال نامے چپکا دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے. اب وہ کیسے ہوں گے؟ اچھے ہوں گے تو جی بہت خوشی کی بات ہے. اگر برے ہوں گے، چھٹکارا حاصل کرنا بھی چاہیں گے تو وہ چپکا دیے جائیں گے. جو یہاں پہ الزمناہ کا لفظ آ رہا ہے نا، لازم کر دیا ہم نے اس کو، یعنی کہ کسی چیز کو چپکا دینا، لازم کر دینا. چھٹکارا حاصل بھی کرو گے تو نہیں کر سکتے، اس دن وہ گلے میں پڑے ہوں گے. اب کیا ہے، اچھا کرو یا برا کرو بھاگ نہیں سکتے کہیں بھی. یہ ہے تمہارا اعمال نامہ. کیونکہ اچھی یا بری عمل جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی، گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوگی. ہر عمل لکھا جا رہا ہے اللہ کے یہاں، اس کا پورا ریکارڈ ہے. ہم نکالیں گے قیامت کے دن ایک کتاب جو اس کے سارے اعمال نشر کر دے گی. استغفر اللہ. کیسی آیت. ابھی تو میرے اور آپ کے بڑے چھپے ہوئے ہیں نا، اللہ نے بڑے پردے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے ایگو پر. ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں، ہم کتنے اچھے اور کتنے برے. ایک انسان اپنے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے آگے چپکے چپکے کہتا بھی ہے اللہ تو نے پردے ڈالے ہوئے، ورنہ تو میں جانتی ہوں کہ میں کیا چیز ہوں. ابھی تو پردے ڈلے ہوئے ہیں،
تو قیامت کے دن سب پردے کھول دیے جائیں گے. سوچیں تو صحیح، اپنے اندر جھانکیں، میں کیا کیا سوچتی ہوں، کیا کیا کرتی ہوں، میری خلوت کیسی ہوتی ہے. جلوت تو سب کی پھر بھی بہترین ہوتی ہے، خلوت کیسی ہوتی ہے، میں تنہائی میں کیسی ہوتی ہوں، میری سوچیں کیا ہیں. اللہ اکبر. جبکہ اللہ میری سوچوں کو بھی جانتا ہے. کبھی ہم سوچتے کہ میں کسی سے اتنی شدید نفرت کرتی ہوں، کسی کے بارے میں اتنا برا سوچ رہی ہوں، اللہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ بات ہلا دینے والی، فکر کرنے والی. اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. تو اللہ سب جانتا ہے. تو انسان کی قسمت کا انحصار چڑیا کے اڑنے یا ستاروں کی گردش سے وابستہ نہیں، اس کا تعلق انحصار عمل پر ہے. اور ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا جو ہم کریں گے، اب ہم اچھا کریں یا برا کریں. کتاب ہولناک تصور ہے کہ کوئی چیز ہم سے چپک جائے اور ہم ہٹانا چاہیں اور وہ ہٹے نہ، کیونکہ وہ ہماری اپنی کیا کرایا ہے. جو ہم نے کیا ہے نا، وہ ہمارا ہی کیا کرایا ہے. اچھا، اس کو سائنس نے بھی پروف کیا ہے. قرآن میں تو یہ 1400 سال پہلے فرما دیا، مگر آج سائنس کی ریسرچ بتاتی ہے. کیا بتاتی ہے؟ ڈاکٹر آرلین کارنی کہتے ہیں انسان کے گرد پر جو آوازیں ہوتی ہیں، یعنی جو اس کے ارد گرد آوازیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کی کھال پر ایسے نقش ہوتی ہیں جس طرح ریکارڈ کے اوپر آواز نقش ہوتی ہے. یعنی کہ جب ریکارڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے نا، تو جس سے آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، ایسی کھال پر وہ نقش ہو رہی ہوتی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ سائنس کے لیے، یعنی جس طرح ٹیپ ریکارڈنگ ہوتی ہے ایسے ہی انسان کی اسکن پر نقش ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مخصوص آلات کے ذریعے ان لہروں کو، ان آوازوں کو ریپلے کیا جا سکتا ہے. اس کو انہوں نے اسکن اسپیچ کا نام دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے کان کے پردے خراب ہوں تو وہ مخصوص الیکٹرانک آلات کے ذریعے اپنے کانوں کا بدل اپنی کھال کو بنا سکتے ہیں. اچھا، قرآن میں یہ آ چکا ہے، ہم نے پڑھا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کھال، یہ جلد گواہی دے گی. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ ایسا گواہی دیں گے، یہ ہاتھ، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ جلد گواہی دے گی. اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے؟ یہ چپکا ہوا ہے. جو میں اور آپ کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ چپک رہا ہے. میں چاہے علیحدہ سوچتی ہوں کوئی بات، یا میں کسی اپنی بہن سے، کسی سے ڈسکس کر رہی ہوں، کسی کی غیبتیں کر رہی ہوں، کسی پر بہتان لگا رہی ہوں، کچھ بھی ہے، وہ سب چپک رہا ہے میری اسکرین پر، میرے وجود پر. کل قیامت کے دن ہٹانا بھی چاہیں گے تو ہٹا نہ پائیں گے. اللہ اکبر. بہت فکر والی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری زبانوں کو پاکیزہ کر دے. قرأ کتابک، پڑھو کتاب اپنی. اب کیسے کیا کریں؟ پیپرز ہوں گے نا آپ لوگ کے، آپ لوگ کو دے دیں گے، خود ہی چیک کرو، خود ہی اپنا رزلٹ بناؤ. پھر تو کوئی آبجیکشن بھی نہیں کرے گا، خود ہی اپنے آپ کو نمبر دے رہا ہوگا. اگر آپ ٹھیک طریقے سے خود چیک کریں تو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن کہیں گے اپنا فیصلہ خود کریں آپ. یہ ہے آپ کی کتاب زندگی کی. اقرا کتابک. تو کیا آپ اپنا خود چیک کریں کہ آپ کیا کر آئی ہیں، خود فیصلہ کریں. پھر کفا، کافی ہے، بنفسی کا، تیرا نفس ہی، الیوم، آج، علیہ کا، تجھ پر، حسیبہ، حساب لینے والا. تیرا نفس تیرا خود حساب لے گا آج. ہم کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کا حساب لینے سے فرصت نہیں ہے. کبھی ہم اپنا حساب لینے بیٹھ جائیں نا تو پتہ چلے گا ہم خود کیا ہیں، ہم خود کتنے پانی میں، ہم کیا کر رہے ہیں. اقرا کتابک، اس پہ لکھیں اپنی زندگی کی کتاب خود پڑھو، اپنا پرچہ خود چیک کرو، اپنے اعمال کا خود حساب لگاؤ، اپنا محاسبہ خود کرو، کیونکہ آج تو تم خود اپنے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. کیسے جملے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آج تو خود کافی اپنے لیے، تو خود فیصلہ کرے گا. تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ تجھے جانا کہاں ہے. دنیا میں انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی. عقل مند وہ ہے جو یہاں اپنی غلطیاں دیکھ لے اور اصلاح کر لے. کڑی نظر رکھنی ہے، ساس کو بہو پہ نہیں، بہو کو ساس پہ نہیں، نن کو بھاوج پہ نہیں، بھاوج کو نن پہ نہیں، بلکہ مجھ کو اپنے وجود پر رکھنی ہے. ہم تو دوسروں بھی نظریں رکھتے ہیں نا، فلاں ایسا، فلاں ویسا، دیکھا ہے اس کی ٹون کیسی ہے، دیکھا ہے اس نے کیا کہہ دیا مجھے،
ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں نا. کبھی یہ دیکھا کہ میں خود کیا ہوں, میں کیا کیا کہہ جاتی ہوں جب مجھے غصہ آتا ہے. میری خود کی سوچ کیسی ہے, میرے خود کے عمل کیسے, میری خود کی زبان کیسی ہے. کڑی نظر رکھنی ہے اپنے وجود پر, پھر میں کامیاب ہو جاؤں گی. کیسی کڑی نظر؟ کون رکھتا تھا کڑی نظر؟ حضرت ابوبکر. زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ زبان اگر تو سیدھی رہی تو سب سیدھا رہے گا. صبح ہی صبح اٹھتے ہی کام کرتے تھے. زبان اگر تو بگڑ گئی نا تو سب کچھ بگڑ جائے گا. اللہ اکبر. کبھی ہم نے اپنی زبان پکڑی ہے؟ ہم تو دوسروں کی زبانیں پکڑتے ہیں. دیکھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ وہ ایسی کی تھی, اس کی عادت یہی ہے. میں جانتی ہوں اس کو. اچھا میں اپنے آپ کو نہیں جانتی, دوسروں کو سب کو جانتی ہوں. میں سب کے بارے میں بتا سکتی ہوں A to Z کہ وہ کتنی بری ہے. لیکن میں کتنی بری ہوں یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں. حضرت ابوبکر تو باقاعدہ, حضرت عمر تو باقاعدہ اپنی زبان کو کھینچتے تھے, موڑتے تھے. تو سدھر جا, ایسے کر کے ڈانٹتے تھے. اللہ اکبر. کبھی ڈانٹا ہے میں نے اپنے وجود کو؟ کبھی میں نے اپنے آپ کو اس بات پہ ڈانٹا کہ آج تو نے کیا مسٹیک کر دی, آج تیری سستی کی وجہ سے فجر قضا ہو گئی, آج تیری سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ دین کا کام رہ گیا. ہم یہ نہیں کرتے. ہمیں دوسروں پر تنقید سے موقع ملے تو ہم خود پر تنقید کر سکیں. تو کڑی نظر رکھنی ہے اپنے وجود پر. تو اقرار کرنا ہی پڑے گا, آج کریں نہ کریں کل تو اقرار ہمیں کرنا ہی پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ کل کوئی جھٹلا نہ پائے گا. دنیا میں تو ہم جھٹلا دیتے ہیں نا, نہیں نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, میں تو یہ کہہ رہی تھی, میں تو یہ کہنا چاہتی تھی. لیکن قیامت کے دن خود اقرار کرے گا, ہاں میں نے یہ غلطی کی. قیامت کا بیان جیسے ہے المیزان صفحہ نمبر 236, اس کو اسٹڈی کریں اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اور زیادہ تفصیل سے اس بارے میں ملے گا. قرآن میں آتا ہے کتاب دی جائے گی جس کے دائیں ہاتھ میں ملی وہ کیا کرے گا؟ خوشی سے بھاگتا پھرے گا اور لوگوں کو کیا کہے گا؟ دیکھو دیکھو میرا امان نامہ, اور وہ جان لے گا اپنی منزل کو. لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی وہ غم کا شکار ہو جائے گا. وہ موت مانگے گا لیکن مر نہ پائے گا, وہ خود اپنا فیصلہ جان لے گا. اللہ اکبر. تو جس نے برا کیا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ کاش مجھے میری کتاب نہ ملی ہوتی. ان کی ایسی شرمندگی ہوگی کہ موت کو پکارے گا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے دنیا میں کسی کا جرم کھل جائے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رسوائی کی وجہ سے وہ کسی کو منہ نہیں دکھا پاتا. اور دنیا میں تو پھر بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے الزام ہو, کسی نے جھوٹ کہا ہو, لیکن قیامت کے دن تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا نا. جو بات ہو گئی وہی بات اصل ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی کے سامنے اس کا اعمال نامہ لایا جائے گا, کھولا جائے گا, تو وہ کہے گا میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھی, وہ کہاں چلی گئی؟ کہا جائے گا تم نے فلاں فلاں غیبتیں کی تھی, تم نے فلاں فلاں تہمت لگائی تھی, وہ نیکیاں اس وجہ سے مٹا دی گئی تھی. ایسی ہے ہماری زبانیں, نیکیاں بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان زبانوں کو قابو نہیں رکھتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیکیاں وہ زبانیں مٹا رہی ہوتی ہیں, کینچیے کی طرح کاٹ دیتی ہے نیکی کو یہ زبان. تو دنیا میں تو ہمیں ذرا صبر نہیں ہوتا, غصے میں خوب بے دریغ بولتے چلے جاتے ہیں. جذباتیت بہت زیادہ ہے نا, عجولن, جلد باز ہیں ہم بہت زیادہ, صبر نہیں ہوتا, بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. کبھی اپنے لیے بددعائیں, کبھی دوسروں کے لیے, کبھی دوسروں پہ تہمتیں, کبھی غیبتیں. تو کیا ہے یہ ہماری نیکیوں کو ختم کر رہی ہے. اللہ اکبر. ساری زندگی دوسروں کے عملوں پر نظر رکھی, کبھی خود اپنے عمل نہیں دیکھے. اتنا مشکل ہوگا اپنا خود رزلٹ بنانا. پان سے نکلی بات پھول اور تیر کی طرح ہے, جس کا رخ خود بولنے والے کی طرف ہوتا ہے. یہ سوچ لیجیے, بہت اہم بات ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھول ملے یا تیر ملے, یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. کہ میری کتاب ایسی ہے کہ اگر سب کے سامنے کھول لی جائے تو میں رسوا نہ ہو جاؤں. تو یہی دیکھنا ہے کہ آج میں کیا کر رہی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.